بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم۔ میرے بھائیوں، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے یہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ جسے ذو الحج بھی کہا جاتا ہے، قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے جو سال ختم ہوتا ہے ان دونوں میں تفاوت ہے۔ شمسی اعتبار سے جو سال ختم ہوتا ہے اس کی مبارکبادیں پیش کی جاتی ہیں، اس کو یاد رکھا جاتا ہے، اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی شروعات ہو جاتی ہے۔ دسمبر میں ہی جنوری آنے سے پہلے غیر شرعی طریقے پر، جس کی شرعاً اجازت گنجائش نہیں ہے، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اس کی مبارکبادیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ ہم غیروں کے راستوں پر، غیروں کے طریقوں پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر دریغ کرے، بیلا چونوں چرا کے ہم دوسروں کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ جیسے پانی کا بہاؤ ہوتا ہے اور پانی کی راؤ، پانی کا بہاؤ تیز ہو، وہ ساری چیزوں کو عام طور پر جو بھاری ہلکی چیزیں ہیں سب کو بہا لے جاتا ہے، لیکن جو تنا بہہ کر چلا گیا وہ دلاور اور وہ بلوان نہیں کہلاتا، وہ تو دوسروں کے بہاوے میں بہہ جاتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارا قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے جو سال ختم ہوتا ہے، اس کا ہمیں پہلے سے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ جو عنقریب 5-6 دن کے بعد گزر رہا ہے، اور اگلا مہینہ جو قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، جس کی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر کسی کو بھی یاد نہ ہو تاریخ، کسی کو بھی یاد نہ ہو سال بستی میں، تو سب لوگ گناہگار ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یاد ہو تو پھر یہ آپ کے سب کے ذمے سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس کی تاریخوں کو اگر ہم نے بلایا تو ہماری تاریخ نکل گئی۔ سال کے آنے جانے کو ہم نے اگر اس کو بلایا تو ہم اپنی تاریخ کو، اپنے وجود کو خود سے بھلا بیٹھتے ہیں۔ یہ مہینہ کتنی اہمیت والا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو خوشی کے 2 دن بڑے عطا کیے ہیں، ہوتی عید الفطر ہے، روزوں کی عید، عید قرباں، عید الاضحیٰ، بقر عید۔ تو ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد آتی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ مشقت کا مہینہ ہے، ہمدردی اور محبت کا، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں اور مہینوں کے اعتبار سے زیادہ محنت اور مشقت ہوتی ہے۔ اس مشقت کے بعد پھر ہمیں انتظار رہتا ہے اس دن کا کہ جس دن ہم پورے دن کھانے کے اپنی مرضی کے گویا مالک ہوں گے، اور ہم سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے جلدی سے عید آ جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت سارے لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اور وقت مل جائے اللہ کو راضی کرنے کا، نیکیاں کمانے کا، اللہ کو اپنے جوہر دکھانے کا، اللہ کے یہاں اپنے مقام اور مراتب کو بلند کرنے کا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں کہ اچھا کسی طریقے سے رمضان کا مہینہ جلدی سے گزر جائے اور عید آ جائے، ہم آزاد ہو جائیں، چھپ کر نہ کھا کر ہم کھل کر کھا لیں۔ بہرحال یہ جو دین ہوتا ہے، یہ دن ہمیں پہلے سے گویا کہ ہم اس کے منتظر ہیں اور ہمیں یاد رہتا ہے۔ یہ جو دوسری عید ہے جس کا نام بقر عید ہے، جبکہ اس کو بھی ہمیں خوشی کے دن کی طور پر منانا ہے، اور منانا کیا ہے؟ اس میں اپنے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ درست کرنا ہے، کسی سے کچھ معاملہ ہو اس کو صاف کرنا ہے، اور خوشی میں شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عام طور پر جو 5 نمازیں ہیں، تو ایک نماز اور جو ایکسٹرا ہوتی ہے، زائد ہوتی ہے، مزید ہوتی ہے، وہ اللہ کے حضور میں، اللہ کے دربار میں شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ لیکن اس مہینے میں جو خاص 2 بڑی عبادتیں ہیں، ایک تو عید ہے جو خوشی کا دن ہے، اور دوسرا یہ مہینہ مناسک حج میں سے ہے۔
ارکان اسلام جو 5 ہیں ان میں سے چوتھا جو رکن ہے توحید، نماز، روزہ، اور چوتھے نمبر پر حج ہے، وہ اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ سال بھر میں عمرے تو ہو سکتے ہیں لیکن پورے سال میں حج نہیں ہوتا، وہ اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے اس مہینے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، سنت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، مسلمان جو ہمارا نام رکھا گیا ہے۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا اور تسلیم کر لینا۔ مومن کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر اور اللہ کی احکام اور باتوں پر ایمان لانا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی تھی، رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ کی طرف سے خوشخبری عطا کر دی گئی، عطا ہو گیا کہ ہم نے آپ کو اولاد دے دی ہے۔ پھر اللہ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ نے ایک معصوم بچہ اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا۔ وہ جب بچہ تھوڑا سا ذرا سا ابھی دودھ پینے والا شیرخوار بچہ تھا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ ان کو بیابان میں اللہ کے نام پر چھوڑاؤ۔ اب وہ وہاں کی تپتی ہوئی ریت ہے، وہاں کے کالے پہاڑ ہیں، گرمی کی شدت ہے، آج بھی ٹیمپریچر وہاں 65 کے آس پاس ہے، بغیر اے سی کے وہاں رہنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ تو وہاں آبادی اس وقت میں مکہ شریف کی بہت کم تھی، اور بھی مکہ سے اتنی مکہ جہاں ہے تو اس آبادی سے اتنی دوری پر حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑائیں۔ آپ نے تھوڑا سا سامان لیا، حضرت ہاجرہ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور اپنا جو معصوم دودھ پیتا بچہ ہے اس کو اٹھا لیا۔ آپ دیکھیں کہ اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہو، اور جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے اس کی امیدیں جڑتی رہتی ہیں، سوچتا ہے میرا بڑھاپے کا سہارا ہوگا، ارے بھئی یہ کمائے گا میں بیٹھ کر کھاؤں گا، مجھے سکون ملے گا، میں تو کر نہیں سکتا، کم سے کم یہ کرے گا اور میں بیٹھ کے کھا لوں گا۔ آج اگر آپ اپنے ماں باپ کے سہارا بنتے ہو تو آنے والی وقت میں آپ کی اولادیں آپ کا سہارا بنیں گی، اور اگر ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو تو تمہیں بھی آنکھیں دکھائی جائیں گی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ ان کو بیابان میں لے کر جاؤ۔ چلتے گئے حضرت ہاجرہ پوچھنے لگی کہ کہاں جا رہے ہو؟ بیابان جنگل ہے، ریتیلا علاقہ ہے، کھانا پانی وہاں ہے نہیں، ہریالی کا وہاں کوئی نظام نہیں ہے، دور دور تک، اور شدت اتنی، گرمی اتنی، پہاڑی راستے، ریتیلا میدان، کنکر کے ببول کے پیڑ کے علاوہ پورے جنگل میں کچھ نظر نہیں آتا، عجیب طرح کی وحشت اور سناٹا ہے، لیکن چلے جا رہے ہیں، آپ خاموش ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو لے کر جنگل کی طرف چلیں۔ چلتے گئے آگے جا کر جب ایک بہت لمبے راستے پر نکل گئے، چٹیل میدان میں پہنچے جہاں دور دور تک وحشت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، رات کی اندھیریاں ہیں اور دن میں بھی وحشت ہے، تو وہاں حکم ہوا کہ یہاں ان کو چھوڑیں، اور چھوڑنے کے بعد آپ واپس ہو جائیں۔ ایک معصوم بچہ اور ایک پاک دامن بیوی صرف وہاں چھوڑا ہے، اور چھوڑنے کے بعد حضرت ہاجرہ پوچھنے لگی کہ ہمیں چھوڑ کر یہاں کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب نہیں جواب دیا تو آپ چونکہ نبی کی بیوی ہیں، سمجھی کہ یہ اللہ کی طرف سے شاید آزمائش ہے، اللہ کا حکم ہے، اور معلوم کیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے یہ، تو آپ نے اشارے سے کہا، ایسے زبان سے آپ نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ آپ بھی نہیں جانتے تھے، بس اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کر دے، بس یہ اللہ کا حکم کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر مصلحت دیکھے، بغیر طبیعت کے چاہے نہ چاہے، بس اللہ کا حکم ہے اور ہماری مرضی ہو نہ ہو ہمیں ماننا ہے۔ آمنا وسلمنا، ہم نے سن لیا، ایمان لیا، تسلیم کر لیا۔ آمنا وصدقنا، ایمان بھی لائیں گے، ہم تصدیق بھی کریں گے۔ بہرحال وہاں آپ نے چھوڑا ہے، اور چھوڑنے کے بعد پھر واپس آئے، ویسے تو وقت نہیں رہا، تو آپ وہاں آنے کے بعد جو توشہ تھا پانی اور کھانا وہ دھیرے دھیرے مختصر تھا، بہرحال ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت، آدمی بھوکا تو رہ بھی سکتا ہے کچھ ٹائم، لیکن پیاسا نہیں رہ سکتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ 24 گھنٹے کے بعد آدمی پیاسا رہ لے، وہ تڑپے گا اور مر جائے گا۔ ایسے حالات ہیں کہ ٹرین میں ایک مسافر
جا رہا تھا، راستے میں پانی نہیں ملا، ٹرین نہیں ملی، ٹوائلٹ میں بھی پانی نہیں تھا، تو تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ یعنی پیاس کی شدت ایسی ہوتی ہے، آپ کی بائک میں اگر تیل نہیں ہوگا تو بائک نہیں چلے گی، بندی ہو جائے گی۔ تو پانی گویا کہ اس اعتبار سے ہمیں کیسی عظیم دولت۔ تو خیر جب پانی بھی ختم ہوا اور کھانا بھی ختم ہوا، بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت بڑھ گئی، اور بچے کو آپ دودھ پلا رہی تھی، وہ دودھ بھی خشک ہو گیا، اور ایسے حالات ہیں کہ ادھر معصوم بچہ تڑپنے لگا اور ادھر ماں تڑپ رہی ہے، اور وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بار بار دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی حضرت ابراہیم تشریف لے آئے یا کسی کو بھیج دیں ہماری حالات کو دیکھنے کے لیے، بات کرسی کے لیے، لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ تو جب بچے کو دیکھا کہ اب یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے مرنے لگا ہے، تڑپنے لگا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں مارنے لگے ہیں، تو آپ دوڑی ہوئی پہاڑ پر گئی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، ایک لمبی آیت ہے، وہاں ادھر صفا ہے، ادھر مروہ ہے۔ جو لوگ خانہ کعبہ جنہوں نے دیکھا ہے، اللہ ہم تمام کو بار بار وہاں لے جائے، سب کہیں زور سے آمین۔ بھائی اللہ تعالیٰ وہاں کی بہاریں اور اپنا گھر، ساری زندگی ہو گئی ہمیں ادھر رخ کرتے ہوئے، اب منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ جس وقت کعبہ سامنے ہوتا ہے وہ منظر انسان بھلا نہیں سکتا، عجیب ہی منظر ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ تمام کو بھی بار بار وہاں لے جائے، ہمیں بھی لے جائے، تب محسوس کریں گے آپ انشاءاللہ۔ تو آپ دوڑی ہوئی پہاڑ پر چڑھی ہیں، راستے نہیں ہیں، پہاڑ پر چڑھی ہیں، دیکھتی کہیں پانی نظر آ جائے، کہیں کوئی آدمی نظر آ جائے، اللہ کی مدد کسی طریقے سے آ جائے۔ عورت ذات ہے، وہاں پانی نظر نہیں آیا، پھر دوڑی ہوئی نیچے اتری، دوسرے پہاڑ پر آپ چڑھی ہیں۔ تو آپ بار بار آپ نے 7 چکر لگائے، اس پہاڑ پر سے اس پر گئی، وہاں پھر دل مطمئن نہیں ہوا، دوڑی ہوئی اپنے بچے کو دیکھا، بچے کو دیکھنے کے بعد پھر دوڑی ہوئی، اس کی تڑپ کو نہیں دیکھ سکی، اور بار بار یہ چکر لگائے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آپ نے پر مارا، اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی، وہاں سے آپ نے پانی جاری کر دیا۔ پانی جاری ہونے کے بعد جب دوڑی ہوئی آئی تو خوشی کا مقام نہیں تھا، فوراً ایک دم وہاں مینڈ بنائی، اور پانی چونکہ بہنے لگا، پانی اتنی شدت سے نکلا وہاں جہاں کوئی تصور نہیں، تو وہاں سے پانی نکلا، بہنے لگا، تو آپ نے اس کی مینڈ بنائی، اور مینڈ بنانے کے بعد اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پانی ابل رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، عربی زبان میں زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، وہ پانی وہیں رک گیا۔ تو بہرحال یہ یہاں سے پھر نظام چلا ہے، لمبا واقعہ ہے، وقت اگر ہوتا ہے تو بات بھی ہوتی ہے، مختصر وقت کے لیے تو آپ تشریف لاتے ہیں، اور ویسے بھی آج کل باغوں میں۔ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی آ رہی ہے، تقریباً 15-14 دن باقی ہیں، اس کے لیے ڈنگروں کی خریداری، پہلے سے تیاری، پہلے سے ایک ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ اگر ہماری یہ حالت رہی تو آنے والے ٹائم میں ہمیں خطرہ ہے کہیں اس عید کی اہمیت کو نہ گرا دیا جائے، اس کی اہمیت کو نہ بھلا دیا جائے، کہیں ہمارے ذہنوں سے